اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطاہرین. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. جیسا آپ کو معلوم ہے ایام کس کے چل رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ صحیح ہے. کل آپ لوگوں نے کوفے میں دیکھا ہوگا، جو بچے کل گئے ہوں گے کوفے، انہوں نے کل کوفے کی کیفیت دیکھی ہوگی، حالت دیکھی ہوگی. تمام مومن غم میں کیا تھے؟ مبتلا تھے. کیوں مبتلا تھے غم میں؟ کیونکہ کل کے دن آپ کا، میرا، پوری کائنات کا مولا جب نماز فجر پڑھنے کوفے کی مسجد گیا تو ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس نے کیا فعل انجام دیا؟ جب مولا سجدے کے اندر تھے تو اس نے کیا کام کیا؟ مولا کے ضربت لگائی. مولا کے کیا لگائی؟ ضربت. آپ کو پتہ ہے جو اس نے خنجر یا تلوار جو مولا کے سر پر ماری، جو ضرب لگائی، وہ ایسے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ انسان زیادہ سے زیادہ کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 2 یا 3 دن. یعنی اس نے مولا کو شہید کرنے سے پہلے کیا کیا؟ پہلے اس تلوار کو زہر میں ڈالا، زہر آلود کیا اس تلوار کو. پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو اس نے ضربت لگائی. جب امام کی ضربت لگی تو امام نے گھر آ کر امام حسن اور امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور کیا کہا اپنے پاس بلانے کے بعد؟ میں تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ آخری وصیت کر رہا ہوں. مولا کی وصیت ہے نا بھئی، آپ اپنے والد کے پاس بیٹھتے ہیں یا والدہ کے پاس بیٹھتی ہیں تو وہ کچھ آپ کو بتاتی ہے نا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہاں نہیں جانا، ٹھیک ہے، ادھر نہیں جانا، دیتی ہے نا، مشورہ دیتی ہے نا آپ کو. یہاں اچھے لوگ نہیں بیٹھتے، یہاں برے لوگ بیٹھتے ہیں، میں آپ کو وہاں نہیں دیکھوں. وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں نا اپنے پاس بٹھا کر. اسی طرح امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے پاس بٹھایا، کیونکہ امیر المومنین کی کیا ہوا تھا؟ ضرب لگ گئی تھی، اور مولا جانتے تھے کہ اب اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا. جس طرح آپ کے والدین آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں برائی ہے یا غلط کام ہوتا ہے تو آپ ادھر نہیں جائیں، اسی طرح امیر المومنین نے بھی کیا کیا؟ امیر المومنین نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو وصیت بتانا شروع کر دیا. کیا وصیت کی امیر المومنین نے؟ کیا وصیت کی؟ کسی کو پتہ ہے کیا وصیت کی؟ امیر المومنین نے وصیت کی ظالم کا ساتھ نہیں دینا. کس کا ساتھ؟ ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا. اور ہمیشہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے. کس کا ساتھ؟ مظلوم کون ہوتے ہیں مظلوم؟ جن کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہو، یعنی ان کا حق غصب کر لیا. مثلا آپ کی کاپی ہے، کسی نے چھین لی اور وہ کہہ رہا ہے یہ میری کاپی ہے، اور اس کا دوست اس کا ساتھ دے رہا ہے،
وہ کیا ہوا؟ مظلوم ہوا نا. اور وہ دوست جو اس کا ساتھ دے رہا وہ کیا ہوا؟ ظالم. یعنی آپ کے پیسے میں نے لے لیے، آپ کے پیسے میں نے لے لیے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں یہ میرے پیسے ہیں، اور رضا عباس میرا ساتھ دے رہا ہے. ہاں سر یہ آپ کے پیسے ہیں. تو رضا عباس کیا ہوا؟ ظالم. میں کیا ہوا؟ ظالم. اور جس کے پیسے چھینے گئے وہ کون ہوا؟ تو مولا نے کیا کہا کس کا ساتھ دینا ہے؟ جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے گا وہ کیا ہوگا؟ جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا. عذاب یعنی کیا؟ جہنم. جہنم یعنی کیا؟ آگ. کون سی آگ؟ ایسی آگ جس میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، ظالم کا ساتھ دیں گے، تو پھر آپ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ کہاں رہو گے؟ کہاں رہو گے؟ جنت میں رہو گے. تم مظلوم کا ساتھ نہیں دو، ظالم کا ساتھ دو، اللہ تمہیں کہاں پھینکے گا؟ جنت میں پھینکے گا؟ جنت میں رکھے گا؟ نہیں، اس آگ میں رکھے گا جہاں آپ روزانہ چل رہے ہوں گے اور اپنے بھائی بہنوں کو پکار رہے ہوں گے آ جاؤ ہمیں اس دوزخ سے نکال دو. تو کیسے نکالنی؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے آپ کو کہاں رہنا ہے؟ جہنم میں، آگ میں رہنا ہے، کیونکہ آپ نے ظالم کا ساتھ دیا ہے. اور یہ امام کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ امام علی کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین کو وصیت کر رہے ہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا. تو آج فلسطین میں جو ظلم ڈھا رہا ہے اسرائیل، تو بتاؤ ظالم کون ہوا؟ مظلوم کون ہوا؟ ہاں فلسطین کون ہوا؟ اور اسرائیل کون ہوا؟ جو اسرائیل کا اس وقت ساتھ دے رہا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اور جو اس وقت مظلوم کے ساتھ دے رہا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ مومنین ہیں. کیا ہیں؟ جو جنت میں جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر مولا نے کیا وصیت کی؟ کیا وصیت کی؟ مولا نے کہا اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا. کس کی طرف؟ کیا مطلب دنیا کی طرف مائل نہ ہونا؟ کس کو پتا ہے؟ ہاں مائل ہونے کو انڈسٹری کہتے ہیں. دنیا کی طرف مائل ہونے سے مراد یہ جو بنگلے ہیں، یہ جو گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کر اپنے دین کو نہیں بھیج دینا. دین سے مطلب کیا مطلب؟ یعنی اس بنگلوں کی لالچ میں، گاڑیوں کی لالچ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو رنگ دنیا کے اندر یہ جو رنگ ہے ان کی طرف تمہیں کیا ہونا ہے؟ مائل نہیں ہونا ہے. بنگلہ اور گاڑیاں دیکھ کر اللہ اور رسول کی پیروی کرنا نہیں چھوڑ دینا ہے. ایسی ہے نا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ بنگلہ، گاڑیاں، عیش و آرام یہ دیکھ کر غلط کام کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں. پیسے کے چکر میں لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. آپ لوگ ایسے کام کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ یہ غلط کام ہے. امام علی جو اپنے دونوں بچے امام حسن امام حسین کو کیا کر رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں. امام متقین جو آپ کا بھی مولا ہے، میرا بھی مولا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ دنیا کی طرف کیا ہونا ہے؟ مائل نہیں ہونا ہے. اور کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا نماز کے بارے میں بس تمام، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی کیا مطلب؟ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جو بچے جو بچیاں نماز نہیں پڑھتے، امام ان کو بتا رہے ہیں دیکھو نماز کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز نہیں چھوڑنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے.
اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اس طرح پڑھنی ہے جس طرح ہمارے مولا امام نے بتایا ہے. کس طرح نماز پڑھنی ہے؟ مولا کے جب تیر لگا ایک جنگ میں تو کیا کہا کہ یہ تیر اس وقت نکالو جب مولا نماز کی کیا ہو؟ حالت میں ہو. کیوں؟ کیونکہ جب مولا نماز کی حالت میں ہوں گے تو انہیں وہ درد محسوس نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کیونکہ مولا کس کی طرف گامزن ہوں گے؟ کس کی طرف ہوں گے؟ اللہ کی طرف. ہماری نمازیں کیسے ہوتی ہیں؟ کیسے ہوتی ہے ہماری نمازیں؟ افطاری کرنے سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پکوڑے یاد آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں سموسے یاد آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں فروٹ چاٹ یاد آ رہی ہوتی ہے. جلدی جلدی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام نے اس طرح کی نماز پڑھنے کو کہا ہے ہمیں. کس طرح کی نماز پڑھنے کو کہا ہے؟ ایسی نماز جس میں صرف ہم کس کو سوچیں؟ اللہ کو. بس آپ لوگوں کی زحمت ہے تمام. دو جملے مصائب کے. امام علی کے ضرب لگی. ضرب لگنے کے بعد جب امام علی کو گھر لے کے گئے تو تمام اصحاب موجود تھے گھر کے ارد گرد, اور بی بی زینب اور بی کلثوم کیا کر رہی تھی؟ اپنے بابا کی اس کیفیت کو جو سر پہ ضرب لگائی تھی اس کو دیکھ کر گریہ اور بکا کر رہی تھی. تو اصحاب موجود تھے. امام نے کیا کہا؟ امام حسن سے جاؤ اصحاب کو کہہ دو کہ یہاں سے چلے جائیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی زینب سلام اللہ علیہا کی کیا سنے؟ آواز کو سنے, گریے کو سنے. یعنی امام کیوں امام نہیں چاہتے تھے کوئی نامحرم میری بیٹی کی آواز کو سنے. کوئی نامحرم میری بیٹی کی آواز کو سنے. مگر ہائے کوفہ, ہائے شام, زینب و کلثوم کوفے کے بازار میں لائی گئی جہاں پر شرابیوں کا مجمع تھا. کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی گرم پانی پھینکتا تھا, اور کوئی نیزہ مارتا تھا اور کہتا تھا آؤ یہ علی کی بیٹیاں ہیں جسے خیبر کا بدلہ لینا ہے, آؤ ان علی کی بیٹیوں سے خیبر کا بدلہ لو. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک سورہ فاتحہ کی التماع سے محسن صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماع سے آپ تمام مومنین اور مومنات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں آغا محسن صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.